ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے اور یہی سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کیا دوحہ مذاکرات کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل امن قائم ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، سوال پر آنے سے پہلے عطا تارڑ صاحب کا ایک بیان جو ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا سنایا بڑا ہی لذیذ ہے، پرمغز ہے اور بڑا اسپائسی ہے۔ دہشت گردی کا حل بات چیت میں ہے، مذاکرات میں ہے، عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں۔ اور کل ہی جب عمران خان یہ بات کر رہے تھے تو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں۔ اور بھائی کوئی ایک بات پہ تو رکو، ایک ٹرانس پہ تو رکو، ایک ہی سانس میں دو باتیں کیوں جناب اسپیکر؟ کیوں؟ شاید اپنی باتیں کئی باتیں بھول جاتے ہیں اور ہم اس پر سوال رکھ کر ان پہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پھر اگلے دن نئی بات کر دینی ہے۔ تو جناب اسپیکر، سوال پر آتے ہیں۔ سعودی عرب قطر کے کہنے پر پاکستان اور افغانستان میں ہوئی سیز فائر۔ قطر کی ثالثی کی پیشکش پر پاکستان اور افغانستان کے دوحہ میں مذاکرات، بات چیت۔ کابل میں بھی ہوئی تھی یہ بات چیت اور کابل میں بھی ہوئے تھے مذاکرات، اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی بات چیت، اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی مذاکرات، اور کئی مرتبہ ٹیلی فونک کنورسیشن، کئی مرتبہ تشویش کا اظہار پاکستان کی طرف سے، کئی مرتبہ کہا گیا کہ بھائی ہمارے آپ کی زمین سے ہماری زمین پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کچھ کر لیں، کچھ روک لیں، کچھ اس کا سد باب کریں، ہمارے ساتھ ملیں۔ مطلب کئی بار پہلے بھی بات چیت ہو چکی، مطلب کئی بار پہلے بھی مذاکرات ہو چکے، کچھ نہ بدلا افغانستان کی طرف سے، کچھ نہ بدلا طالبان حکومت کی طرف سے، اور افغان حکومت اور طالبان حکومت اپنی کئی باتوں سے پھر گئی، اپنے وعدوں سے پھر گئی۔ اور جناب اسپیکر، اب ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تنگ آ چکے ہیں، ہم اپنوں کو دفنا دفنا کر تنگ آ چکے ہیں، ہم اپنی تشویش بتا بتا کر تنگ آ چکے ہیں۔ اب بس بہت ہو گیا۔ اب برادر اسلامی ملک کا بہلاوا نہیں چلے گا جناب اسپیکر، اب برادر اسلامی پڑوسی ملک کا دکھاوا نہیں چلے گا جناب اسپیکر، اور اب جو کہے گا وہ اس پاکستان سے مخلص نہیں ہوگا کہ مضبوط افغانستان، مضبوط پاکستان۔ نہیں بھائی نہیں، پہلے مضبوط پاکستان پھر کوئی اور مضبوط۔ اب افغانستان کو دہشت گردوں کے بیس کیمپوں، ٹریننگ کیمپوں کو ختم کرنا ہوگا جو افغانستان میں ہے۔ وہ دہشت گرد جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، انہیں یا تو پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا یا پاکستان سے مل کر ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہوگا، خاتمہ بالخیر کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب افغانستان کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ عملی طور پر اب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب افغانستان کو یہ یقین دلانا ہوگا عملی طور پر جناب اسپیکر کہ اب افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گرد نہیں آئیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم افغان معیشت کو سہارا دیں، ہم لاکھوں افغانیوں کی میزبانی کریں، ہم ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں، اور جواباً ہمیں ملیں خودکش بمبار، خودکش دھماکے اور دہشت گردی۔ جناب اسپیکر، یاد رکھیے، طاقت امن کی ضمانت ہوتی ہے، طاقت، اور یہ جو امن ہے یہ مانگے سے نہیں ملتا، بھیک میں نہیں ملتا، یہ اس امن کو جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کرنا پڑتا ہے اور خون بہا کر حاصل کرنا پڑتا ہے، اور وہی اب ہم نے کیا ہے۔ تو جب طاقت دکھائی ہے جناب اسپیکر تو اب امن بھی آئے گا، اور اب امن آنا بھی چاہیے، اور اگر نہ آئے تو ہمیں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے آخری دہشت گرد تک، آخری دہشت گرد ٹھکانے تک۔ ان مذاکرات کی آخری بات جناب اسپیکر، کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار افغان حکومت پر ہے۔ جنگ یا امن، دو آپشن ہیں، جنگ یا امن۔ ان دو آپشنز میں سے، ان دو چوائسز میں سے ایک چوائس کو چننا پڑے گا افغانستان کو۔ اور جناب اسپیکر، اب اگر افغان سرزمین استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف، اگر افغان سرزمین سے آئے کوئی دہشت گرد پاکستان میں، تو یہ سیدھی جنگ ہوگی افغانستان سے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا
کہ ہمیں یہ سیدھی جنگ لڑنا ہوگی اپنے لیے، پاکستان کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ سید محمد علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے دوحہ مذاکرات کا کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ کیا مستقل امن قائم ہو سکے گا؟ دیکھیں، دو اس میں مثبت پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خوشائند ہے کہ بہت زیادہ کشیدگی کے باوجود جو دونوں سائڈز کے اہم قیادت ہے وزیر دفاع کے لیول پہ یا انٹیلیجنس کے لیول پہ وہ مل رہی ہے، اور لیکن جو اعتماد کا فقدان ہے اس سے یہ ریفلیکٹ اوبیسلی ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن کے نتیجے میں ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ یہ ملاقات دوحہ میں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائیلیٹرل لیول پر اگر یہ بات ہو رہی ہے، فیسیلیٹیشن سعودی عرب یا قطر کی اگر ہے بھی، تو اس میں جو سب سے بڑا کوشچن مارک ہے وہ پچھلے 4 سال کے جو ماضی کے تناظر میں ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اگر کوئی کمٹمنٹ کابل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کر بھی لی جائے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس کا گارنٹر کون ہوگا؟ اور کیونکہ آپ دیکھیں یہ بائیلیٹرل لیول پہ تو بات کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال کے دوران تقریباً 13 ممالک کے نمائندوں نے دوحہ میں ہی پچھلی دفعہ ملاقات کی تھی UN کی لیڈرشپ میں، پھر ماسکو فارمیٹ میں ایران، چین اور روس بھی شامل تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ SCO سمٹ پہ بھی یہ بات کی گئی تھی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی یہ بات اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ دوبارہ سے دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بن چکا ہے افغانستان۔ تو بات یہ ہے کہ عالمی برادری مکمل طور پہ یونانیمس ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، جو اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ افغانستان نہ صرف TTP BLA بلکہ جو دہشت گرد تنظیمیں جن سے ایران کو، چین کو، روس کو، سینٹرل ایشیا ممالک کو، امریکہ کو بھی خطرہ ہے، چاہے وہ داعش ہو، القاعدہ ہو، ETIM ہو، IMU ہو، ان سب کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ تو مطلب سفارتی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ان سے کمٹمنٹ ایکسٹریکٹ کی جائے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے آگے بات اب بڑھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر جس طرح DGISPR نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم آپ کو تعاون آفر کر سکتے ہیں، لیٹس اٹ بی اے جوائنٹ آپریشن۔ فرسٹ یو نیڈ ٹو ریکوگنائز کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان نہیں بلکہ خود افغانستان کی سلامتی، استحکام اور کریڈیبلٹی کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ اس کو ریکوگنائز کر لیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہیں اور آپ کی کیپیسٹی میں کچھ لمیٹیشنز ہیں، تو آئیے مل کر اس کامن انیمی کا خاتمہ کرتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ دہشت گردی سے نجات حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کیونکہ ہم بارہا پچھلے مذاکرات میں بشیر صاحب ہم ہائیسٹ لیول پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ثبوت دیتے رہے ہیں ان کو کہ یہ لوگ ہیں جو پکتیکا میں ہیں، یہ لوگ ہیں جو کابل میں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہیلمنڈ میں ہیں، یہ لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو سرکاری سرپرستی اور مہمان نوازی بھی حاصل رہی ہے، تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھارت کے دورے کے دوران بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے سفید جھوٹ بولا ان کے عبوری وزیر خارجہ نے، اور انہوں نے کہا نہیں جی TTP تو پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ تو پاکستان کا ہماری سرزمین سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، لیکن گارنٹی انہوں نے بھارت کو دی کہ جناب افغانستان کی سرزمین بھارت کے انٹرسٹ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب یہ گارنٹی وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا بیانیہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ ہے کہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے۔ تو اب دیکھیں اگر وہ کوئی کمٹمنٹ کر بھی لیتے ہیں تو مجھے جو ہے ان کی پولیٹیکل ول اور ایک کیپیسٹی کے حوالے سے سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈیفینیٹلی ان مذاکرات میں یہ تجویز سامنے رکھی ہوگی کہ اگر آپ کی کیپیسٹی کے مسائل ہیں تو آئیے مل کر اس کا خاتمہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو فیسیلیٹیشن، سپورٹ، ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کرتے رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خطے میں جو امن، ترقی اور استحکام کا سفر ہے اس کے مقابلے میں جو بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور دہشت گردی کا نشانہ بننے کے لیے دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں ایز اے پراکسی، اور آپ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بجائے اس کے کہ اپنے آلموسٹ کروڑ کے قریب جو پوری دنیا میں
بے یار و مددگار افغان پھر رہے ہیں ان کو واپس بلائیں اور ریہیبلیٹیشن شروع کریں، ریکنسٹرکشن شروع کریں، ان کو نئی زندگی دیں. اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ یہ دوسرے ملکوں کی سپورٹ سے ان تنظیموں کی سرپرستی کریں، اور جو کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف بھی دہشت گردی میں انوالو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات جاری رہنے چاہیے، لیکن پاکستان کو بائیلیٹرل لیول پر ہی مکمل اکتفا یا توقع نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ملٹی لیٹرل لیول پہ، خصوصاً جو ریجنل کنٹریز ہیں جن کا لیوریج ان کے اوپر ہے، کہیں ان کو یہ غلط فہمی افغانستان کو نہ ہو کہ جناب پاکستان سے ہماری سپورٹ یا اکنامک کوآپریشن یا رسد بند ہو جائے گی تو ہم ایران سے لے لیں گے، چین سے لے لیں گے. لیکن اگر یہ ممالک مل کر ایک کامن تھاٹ کے ذریعے افغانستان پر دباؤ ڈالیں کہ جناب دہشت گردی اور منشیات فروشی اس خطے میں کسی بھی ملک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح کی سفارتی کوششوں کے باراور اور دیرپا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے.